اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مارننگ وتھ قرآن کے سیگمنٹ 1 ورس 1 ڈے میں آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 196 پڑھیں گے۔ یہ تھوڑی طویل آیت ہے، اور جو قرآن پاک کی آیتیں طویل ہوتی ہیں، تھوڑی لمبی ہوتی ہیں، ان کی تفسیر اتنی لمبی نہیں ہوتی، مختصر ہوتی ہے، کیونکہ وہ احکامات سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور ان احکامات کا ذکر مکمل طور پر آیت میں کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے میں آیت کا ترجمہ پڑھوں گی اور ترجمہ پڑھتے ہوئے ہی ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ اچھا جی، ایک بات اور، ایک کانسیپٹ جو میں آپ لوگوں کا کلیئر کرنا چاہتی ہوں تھوڑا سا، وہ یہ ہے کہ جب بھی یہ آیات آتی ہیں جو احکامات سے ریلیٹڈ ہے، جیسے یہ آیت ہے، آیت نمبر 196، جس میں حج کے احکامات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جہاد کے احکامات کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، پھر تیمم کے مسائل کی آیات بھی ہیں، اور ایسے ہی طلاق کے مسائل کی آیات بھی ہیں۔ اب یہ آیات جب ہم پڑھتے ہیں صرف اور صرف اصال ثواب کے لیے، قرآن خوانی کے اندر، یا اپنے گھر میں کوئی ہم نے قرآن کی تلاوت رکھی ہوئی ہے، یا اس طرح سے صرف اور صرف بچوں سے ہم پڑھوا رہے ہیں اصال ثواب کے لیے، یا کسی طرح سے بھی، تو یہ جو آیات ہیں میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کا کیا ثواب ملتا ہوگا، کیونکہ یہ تو احکامات ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کسی نے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، اس نے آپ کو نسخہ لکھ کے دیا ہے کہ یہ میڈیسنز خریدنی ہے، یا کسی بھی طرح کا کوئی نسخہ لکھ کے دیا ہے، اور آپ لا کے اس نسخے کو چبا کے کھا لیتے ہیں، تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا آپ کو؟ یا اس کی مثال ایسے لے لیں کہ آپ کا کوئی بہت عزیز رشتہ دار آپ کو باہر کے ملک سے خط بھیجتا ہے، جس میں وہ بڑی اہم باتیں لکھتا ہے، کچھ کام ہے اسے آپ سے، یا کچھ اہم معاملات ہیں جو اس نے ڈسکس کرنے ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ اس خط کو سنبھال کے صندوق کے اندر یا کسی باکس کے اندر رکھ دیتے ہیں، احتراماً اس کو چومتے ہیں اور اس کو پھر رکھ لیتے ہیں، تو کیا اس کا کوئی حق ادا ہوگا؟ تو ایسے ہی بالکل یہ جو احکامات کی آیات ہیں، اگر قرآن پاک صرف اصال ثواب کی بک ہوتی تو اس پہ صرف 6000 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا، کیونکہ یہ افضل الذکر ہے، یا پھر اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے، یا پھر کوئی ایک بہترین کلمہ جو ہے، کوئی ایک بہترین دعا جو ہے وہی لکھ دی جاتی کہ اسی کو پڑھی جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایسے ہی آگے کوئی بھی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر، بہترین دعاؤں میں سے ہے چوتھا کلمہ، ایسے ہی کچھ بھی ہو سکتا تھا، تو آپ کو ثواب ملتا رہتا۔ لیکن اصل میں قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ حج کیسے کرنا ہے، اور آپ اس کو سمجھنے کی بجائے صرف اصال ثواب کے لیے پڑھی جاتے ہیں، تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا، گویا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ یہ ایک بڑی زیادتی ہے جو ہم مسلمان، خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے مسلمان جو قرآن کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ان میں سے ایک بڑی زیادتی یہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے کی بجائے صرف اصال ثواب کے لیے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کی یہ ہماری ایک ادنا سی کوشش ہے، 1 ورس 1 ڈے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اس میں برکت ڈالے، اور آپ لوگوں کو اور مجھے اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 196 کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وَأَتِمُّوا اور پورا کرو، الحج حج کو، والعمرۃ اور عمرہ، للہ اللہ کے لیے، فَإِنْ أُخْسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ حج یا عمرے سے تو جو بھی قربانی میسر ہو، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ، حتیٰ یہاں تک کہ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ کو پہنچ جائے، یا قربانی اپنی محل کو، اپنی جگہ کو پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا،
پس جو کوئی ہے منکم تم میں سے مریض او بہی اذن یا تکلیف ہے من راسی ہی اس کے سر میں یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے ففدیتن تو فدیہ ہے من صیامن روزوں کا او صدقۃ یا صدقہ دے گا او نسک یا قربانی ہے فاذا امنتم پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ یعنی حج کے دن ختم ہو جائے فمن پس جو کوئی تمتع بالعمرتی نفلی عمرہ کرے گا الی الحج حج یا عمرے سے لے کے حج تک فائدہ حاصل کرے گا فمستیسر من الہدی تو جو بھی قربانی میسر ہوگی فمن لم یجد جو کوئی نہ پائے قربانی فصیام تو وہ روزے رکھے گا ثلاثۃ ایام 3 دنوں کے فی الحج حج میں وسبعۃ اذا رجعتم اور 7 روزے تب رکھے گا جب لوٹ آئے تلک عشرۃ کاملۃ ایسے یہ 10 روزے پورے ہوتے ہیں ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وعلموا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ آئیے دوبارہ سے دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ اور پھر ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا فرمائی اللہ تعالیٰ نے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج اور عمرے کو مکمل کرو للہ اللہ کے لیے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ حج اور عمرہ کرنا ہے لیکن غرض کیا ہونی چاہیے، مطلوب و مقصود کیا ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی میں عمرہ کر لوں گا تو میری بڑی عزت ہو جائے گی، مجھے بڑی عزت ملے گی کہ اللہ نے اس کو اپنے گھر کی حاضری کے لیے قبول کیا ہے، یا اللہ نے اسے یہ شرف دیا ہے، میری واہ واہ ہوگی اور حج پورا کروں گا، پھر دوسرا حج کروں گا، پھر تیسرا حج کروں گا کہ میرے نام کے ساتھ حاجی اور پھر الحاج اور بہت زیادہ حج کرنے والا لکھا جائے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ للہ اللہ کے لیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، جو جسمانی اور مالی مشقت اٹھانی ہے۔ حج اب دیکھیں جیسے پیچھے ذکر ہوا ہے، قتال کا ذکر ہوا ہے، اب چند احکامات اکٹھے ہی آ رہے ہیں، جیسے قتال ہے، پھر اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے، اور ایسے ہی ساتھ ساتھ حج کے احکامات بھی چلے آ رہے ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے، آپ سمجھیں یہ ایک فارگوٹن عبادت ہے کہ جس کو ہم بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں باقی کام پہلے کر لیں پھر بعد میں یہ کر لیں گے، جبکہ ہوتا کیا ہے، جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے ہمت بھی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور حج بھی مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے حج جو ہے نا، اس کو یہ آپ کوئی سنت عبادت نہیں ہے، یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے، جو 5 ارکان ہیں نا ان میں سے ایک ہے۔ فمن استطاع الیہ سبیلا، کہ جو بھی اس کی طاقت رکھتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کہ اس نے کبھی خواہش نہیں کی، یا اس نے کبھی کوشش نہیں کی، یا اس نے کبھی ارادہ نہیں کیا حج کرنے کا، تو وہ منافقت کی موت مرے گا۔ یعنی اس کے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی، اس نے کوشش نہیں کی، تو یہ ایک فرضی عبادت ہے، اس کے لیے کوشش کریں، نیت کر لینی چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب موقع ملے گا یا بعد میں کر لیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ایک تو انسان کا مال لگتا ہے اور دوسری جسمانی مشقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّوا کا لفظ بولا، پورا کرو۔ اب یہ جو اتیمو کا لفظ ہے نا، یہ وہاں پہ بھی آتا ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر ہوا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب کبھی بھی ابراہیم کے رب نے اسے آزمایا تو اس نے اس سے پورا کیا، آزمائشوں میں پورا اترا۔ تو نیکی کا کوئی کام بھی جو شروع کیا جاتا ہے اس میں حسن اور اس کی قبولیت اس کے اختتام کے ساتھ ہے، اسے پورا کس طرح کیا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بخواتیمہا، کہ اعمال اپنے اختتام کے ساتھ، اپنی اینڈنگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کہ کیا آپ اینڈ تک اس پر ثابت قدم رہے ہیں یا نہیں رہے۔ نماز ہے، ایسے ہی قرآن نے پاک شروع کیا ہے، قرآن کا ترجمہ شروع کیا ہے، بیچ میں چھوڑ دیا، کسی دن پڑھ لیا، کسی دن نہ پڑھا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے، میں نے خود جتنی بھی قرآن پاک کی کلاسز شروع کی تو جب شروع کی جاتی ہیں تب لوگ بڑے جوش و جذبے سے آتے ہیں، 20-30 حاضری ہوتی ہے، اور پھر اگر گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی یہ آپ چھٹیوں کا ایک مختصر کورس بھی شروع کریں نا، تو اس میں بھی جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو 50
60 اتنی حاضری ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ شروع کرتے ہیں تو نیت یہ رکھیں کہ میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ ظاہر ہے مشکلات تو آئیں گی، اور انہی مشکلات پر قابو پانا تو ثابت قدم رہنا ہے۔ ایسے ہی حج ایسی عبادت ہے کہ اس میں مال تو لگتا ہی ہے، لیکن اس میں جسمانی مشقت بھی ہوتی ہے۔ آپ حج کر رہے ہیں، آپ کسی کو کہہ دیں کہ جی کچھ آپ میرے مناسک کرا دیں، کچھ رمی جو ہے وہ آپ کر دیں، مطلب شیطانوں کو کنکر میرے سے نہیں مارے جا رہے، یا سائی جو ہے وہ صفا مروہ کے درمیان میں وہ میرے سے نہیں ہو رہی، تو یہ چیز نہیں ہے، پورا کرنا ہے اس کو۔ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے 4 رکعت پڑھ کے تھک گئے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ پورا اہتمام کے ساتھ اس کو بھی، اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے نا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا، کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر کام کی جو آخرت ہے، جو اس کی اینڈنگ ہے وہ اچھی ہو۔ اور ایسے ہی پھر زندگی کی اینڈنگ کے لیے بھی اچھی دعا مانگنی چاہیے۔ تو زندگی کی وہ کیسے ہو سکتا ہے اگر ہم موت سے پہلے زندگی کی قدر کریں گے؟ تو یہاں پر ایک بات جو ہم نے سمجھی وہ یہ ہے کہ کام جو شروع کیا ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے راستے میں بھی مشکلات آئیں گی، پھر ہمیں بھی ان پر ثابت قدم رہنا ہوگا۔ اور دوسری چیز کیا سمجھی کہ حج اور عمرہ، فرضیت حج اور عمرہ ہے اصل میں نا، احکامات تو ہیں ہی، لیکن قرآن جو ہے نا وہ احکامات کی کتاب ایسے نہیں ہے، بلکہ تفسیر ہم اس کی سمجھیں گے۔ احکامات کے لیے جو فقہاء نے یا جو مفسرین نے احکامات ڈیٹیل سے لکھے ہیں، ہم ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس میں حج کی فرضیت نازل ہوئی ہے اس آیت کے اندر، اور یہ اس وقت نازل ہوئی تھی یہ آیت مبارکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا وہ واقعہ، اور اگر نہیں پڑھا تو پڑھنا چاہیے۔ مطلب سیرت کے ساتھ ہمارا اتنا تعلق ہونا چاہیے کہ کسی بھی واقعے کی طرف اشارہ ہو تو ہم فوراً جو ہے وہ اس کو سمجھ جائیں۔ ہماری وابستگی ہونی چاہیے سیرت۔ ایک طرف تو ہم دعوے کرتے ہیں نا سچے عاشق رسول ہونے کے، اور کسی پر بھی فوراً ہم جو ہے وہ گستاخ کی تہمت لگا دیتے ہیں اور خود کو بہت بڑا عاشق رسول سمجھتے ہیں۔ تو پھر سیرت کے ساتھ بھی ہمارا اتنا تعلق ہونا چاہیے کہ جب کسی بھی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے تو ہمیں فوراً سمجھ آ جائے کہ ہاں یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے، لیکن اہل مکہ نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا اور آپ کو بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دیا گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکھایا بھی کہ اپنی حفاظت کے لیے بھی کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لائے ایک تلوار کے علاوہ، اور احرام باندھ کے آئے ہیں، لیکن پھر بھی روک دیا گیا، جبکہ مکے میں یہ روایت تھی کہ بیت اللہ کے طواف سے کسی کو نہیں روکا جاتا تھا۔ صحابہ کرام بہت شدید رنج اور غم میں مبتلا تھے اور بڑے شدید غصے میں بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت حکم دیا کہ اپنے قربانی کے جانور ذبح کر دیے جائیں اور ذبح کرنے کے بعد اپنے احرام کھول دیے جائیں، لیکن صحابہ کرام کی شدت غم کا یہ حال تھا کہ کوئی بھی نہ اٹھا، اور پھر حضرت سلمہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ آپ خود اٹھیں، اپنا جانور ذبح کریں اور اپنا احرام کھول دیں، پھر آپ کے صحابہ فوراً آپ کی تائید کریں گے اور آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ یہ واحد موقع ہے جب صحابہ اکرام جو ہے وہ اللہ کے رسول کا حکم آیا اور وہ فوراً نہ اٹھے ہوں، اور تمام صحابہ اکرام زندگی بھر اس پر پشیمان رہے تھے، حضرت عمر فاروق سمیت۔ تو یہی حکم عام بھی دیا گیا کہ اگر کوئی بھی شخص ہے وہ حج کی نیت کر کے آیا ہے یا عمرے کی نیت کر کے آیا، وہ نہیں جا سکا کسی بھی وجہ سے، مثال کے طور پہ کوئی عورت ہے، اس نے احرام باندھ لیا ہے، یہ حکم احرام باندھنے سے شروع ہوتا ہے۔ اگر احرام نہیں باندھا ابھی تو پھر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ احرام باندھا ہے اور خبر آئی ہے کہ اس کا خاوند فوت ہو گیا، تو ظاہر ہے پھر اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ پھر وہ کیا کرے گی؟ پھر قربانی کا جانور جو ہے وہ حرم کی طرف بھیجا جائے گا، اور جب تک وہ جانور حرم میں نہیں پہنچ جاتا وہ اپنا احرام نہیں کھولے گی۔ اور یہ جو حد یہ کہا گیا نا، حد کا لفظ جو ہے یہ صرف اس قربانی کے جانور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو بیت اللہ یا حرم میں ذبح کیا جاتا ہے حج کے دنوں میں، اس کے لیے حدی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ اگر کوئی وجہ، جیسے ایک صحابی کے ساتھ ہوا کہ ان کے سر میں شدید تکلیف ہوئی اور انہیں اپنا سر منڈوانا پڑا، اگر ایسی کوئی حالت ہوتی ہے تو اس حالت میں پھر بتایا گیا کہ اگر کوئی اپنے بال کٹوا لیتا ہے
احرام کی حالت میں تو پھر اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ یا تو اسے روزے رکھنے ہوں گے، وہ روزے 3 تو وہیں پہ رکھے جائیں گے۔ کچھ اسکالر اور مفسرین کہتے ہیں کہ ذوالحجہ کی 7، 8 اور 9 کو وہ یہ روزے رکھے، 10 کا روزہ نہیں ہوگا کیونکہ 10 ذوالحجہ عید کا دن ہوتا ہے، اور باقی 7 گھر آ کے جب واپس آ جائے تب رکھیں۔ اور کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یعنی ذوالحج کے جو دن ہے کسی بھی دن رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ 3 روزے وہاں پہ رکھیں اور 7 گھر واپس آنے کے بعد، یا پھر صدقہ دیا جائے گا۔ اور وہ صدقہ کیا ہوگا؟ وہ صدقہ ہوگا کہ اسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر قربانی دینی ہوگی، ایک بکری کی قربانی اس میں آئے گا۔ اور اگلی بات جو اگلا حکم ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو عمرے کے لیے آیا ہے وہ صرف عمرہ کرے گا، اور جو حج کے لیے آیا ہے وہ صرف حج کرے گا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جو عمرے کے لیے آیا ہے وہ حج بھی کر سکتا ہے، اور جو حج کے لیے آیا ہے وہ عمرہ بھی کر سکتا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد اس کو کہا جاتا ہے، یہ وہاں کے لوگوں کے لیے ہے کہ جیسے وہ آئے ہیں فوراً اور حج کے دن آئے ہیں، انہوں نے احرام باندھا اور حج کیا اور واپس چلے گئے حج کے مناسک ادا کر کے۔ اور حج تمتع کہ عمرے کے لیے آئے ہیں، مطلب آئے ہیں اور عمرہ کیا ہے، اس کے بعد عمرے کا احرام کھولا اور پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھا، اور انہوں نے مطلب دوبارہ احرام باندھ کے حج کیا، اس کو حج تمتع کہتے ہیں، جس کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے۔ اور تیسرا حج قاران ہے، یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا۔ اور حج کے دوران اگر کسی کے پاس قربانی نہیں ہے یا اس کو اپنے بال کٹوانے پڑے ہیں تو پھر یہی ذکر دوبارہ ہوا ہے کہ پھر وہ روزے رکھے گا 3 ان دنوں میں، اور 7 جب وہ لوٹے گا۔ اس کو دم بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد الحرام کے پاس نہیں رہتے، یعنی جو تو وہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے حکم علیحدہ ہے، لیکن یا ان کی کیفیت اور طرح سے ہوتی ہے، وہ قریب سے آتے ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے اور کیفیت ہوتی ہے، وہ دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، وہ 3 روزے رکھیں گے اور باقی وہ جانے کے بعد اپنے گھروں میں جا کے رکھیں گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہاں پر پھر واتقوا اللہ، جتنی بھی عبادات ہم نے پڑھی ہیں اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ یہی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وہ جہاد ہے، وہ قصاص ہے، وہ حج ہے، وہ روزے ہیں، سب میں تقوی کا ذکر آیا ہے، اور ہم کافی پچھلے پروگرامز میں ہم کافی اس پر بات کر چکے ہیں۔ اور اگلی بات کیا کہ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، پیچھے بھی ہم نے یہی پڑھا تھا، وَاعْلَمُوا، اور جان لو۔ کیا ہے وَاعْلَمُوا؟ علم حاصل کرو، یعنی سب سے پہلی سیڑھی علم حاصل کرنا ہے۔ حج کے کیا احکامات ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ دیکھیں پچھلی آیت جو ہم نے آیت نمبر 194 الشہر الحرام بشہر الحرمت والے مہینوں کی پڑھی، اس میں بھی یہی کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اور پھر اب آیت نمبر 196 میں بھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں وَاعْلَمُوا، اور جان لو، یعنی کسی بھی نیکی یا کسی بھی عبادت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے، اور علم کی گہرائی کا، یہ نہیں کہ صرف سطحی علم ہو، علم کی گہرائی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے حقیقی معنی میں عالم لوگ ہی ڈرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان اللہ شدید العقاب، جان لو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم صرف ایک روح جانتے ہیں کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا، ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں وہ معاف کر لے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ تقوی کے بغیر زندگی گزار کے آتے ہو، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاؤ گے کہ حج کیا ضرورت ہے، حج پہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی، یا پھر قربانی پہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہی کسی کے کام آ جائیں۔ اب ایسی باتیں ہم سننے میں آتی ہیں نا، مسلمان ہو کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا ہے نا، وہی آپ اپنی فضول خرچی روک کے کسی کے کام آ جائیں، لیکن وہ نہیں ہم نے روکنی، بلکہ ہم نے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ بھی شدید العقاب ہے۔ یہ حج کے احکامات ہیں، اور اصل مقصد اس آیت کا یہی ہے کہ حج فرض ہے، اور کس لیے فرض ہے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی حج اور عمرے کا شوق پیدا کرے اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔